وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلاء جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے، غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھیں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لیا، ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سبحان اللہ۔ نہیں، وہ بندے کہہ رہے ہیں اس کی بات سن کے تو کہ ہے نا، ویسے کمال کی بات ہے، بنتا تو ہے اس پہ کہ اپریشیٹ کیا جائے کہ ایسی چیز ہے جو لگتا نہیں ہے کہ پاسبل ہوگی، لیکن ایسی چیز ہوئی کہ وہ بندہ ایک لوگوں میں بیٹھا ہوا، کافی سارے لوگوں میں، لیکن وہ اچانک سے اس کو پتہ چلا میں جنگل میں ہوں، اپنے اس نے حاجت پوری کی اور دوبارہ اسی جگہ مجلس میں آ گیا۔ تو یہ تو بہت ہی وہ اسٹرانگ کمیونیکیشن ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہے کہ مطلب ہم نے کوئی چیز سینڈ کرنی ہوتی ہے، ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کوئی نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، تو وہ جو ہے کنیکشن، وہ اس کے کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کا جو چیز اس نے ٹرانسفر کرنی تھی اس بندے نے، تو اس کی جو ہے وہ بہت ہی وہ شدت سے اس کو جو چیز آئی ہوئی تھی، تو اس کو اس نے ٹرانسفر کرنے کے لیے جو کمیونیکیشن وے یوز وہ ہوا ہے وہ سائنس سے کہیں آگے کا ہے، وہ سائنس سے کہیں اوپر کا ہے، تو وہ اس کے ٹرانسفر کے لیے جو استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک ویڈیو تھی، اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں، دوسری ویڈیو یہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ بت خانے دے باہر سیڑھیاں تے بیٹھے نے تے ایک دلہن آئی، برات گھر وچ آ کے بیٹھی ہے، تے انہاں دے وچ ایک طریقہ کار ہوندا ہے کہ لیا کے جیڑا مٹھائی وغیرہ بتاں دے سامنے رکھ دے نے، تھوڑی دیر بعد اٹھا کے لے جاندے نے کہ لو جی ہن اے برکت والی ہو گئی ہے، ہن اے تبرک بن گیا ہے۔ او دلہن آئی تے اونے آ کے تھال اگے رکھیا، تے اگے رکھ کے کہن لگی خدا جی کھا لو، بھگوان جی کھا لو، تے بابے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انج نگاہ اوندے والا کیتی تے کہن لگے کھا لے، او کھا لے۔ جدو اے گل کیتی تے ساری پرات لڈواں دی بت کھا گیا۔ او گج کے کہہ دو سبحان، انہیں پرات پکڑی تے گھر لے گئی، تے گھر والے پوچھتے نے برسات کتھے ہی؟ او کتھے ہی لنگر جڑا لے کے گئی سا، اور لڈو تے مٹھائیاں کتھے نہیں؟ بول کے کہنے لگی وہ تے بت کھا گئے نے، وہ تے بت کھا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ برات گھر وچ آئی بیٹھی، انہاں آکھیا کیا کڑی دا دماغ ٹھیک ہے؟ کدی بتاں نے بھی کھادا؟
ਉਹ ਕਦੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਤ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਤਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖਾਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲਾ ਬੁੱਤ ਨਾ ਖਾਵੇ ਬੁੱਤ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮঈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਆਈ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਪਰਾਤ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਓ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਉੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖਾਜਾ ਮঈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਡੂ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਰੁਸਵਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਰੁਸਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਖਾਜਾ ਮঈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਜੂਤਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੂਤਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਖਾਈ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਤ ਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋ सही हाँ जी व्यूअर्स आपने देखा ये दूसरी वीडियो थी ये सारे जो भी कहानी सुनाते हैं होती कमाल की है वो चीज़ हो जाती है कि जो पॉसिबल नहीं होती है वैसे नॉर्मल हालात में लेकिन ये सुनाते हैं और चलो कोई हो ना कि यार किसी वली की करामत हो और वाकई वो साबित हो तो फिर भी होता है लेकिन वो कहानियाँ सुनाते सुनाते ऐसे झूठ गढ़ते फिर इनकी किसी बात पे भी किसी बंदे को यकीन नहीं रहता और बगैर किसी सबूत के बगैर किसी दलील के ऐसे हवाले के बगैर ही बातें करते रहते हैं और इनकी इस तरह की बातें फिर सुन के गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों को बातें करते हैं कि वो कहते हैं कि इस तरह की कहानियाँ आपके उलमा सुनाते हैं तो क्या किस तरह का मज़हब है हालांकि ये आलिम लोग नहीं हैं ये उलमा है ही नहीं है ये तो कहानियाँ सुनाने वाले हैं बाबुओं की कहानियाँ सुनाने वाले खुद ही मतलब वही हैं उसी तरह के उन्होंने सीखा यही कुछ है इल्म नहीं सीखा कुरान को हो सकता है तर्जमे के साथ पढ़ना ना आता हो कुरान को पढ़ के तर्जमा समझ ना आता हो और हदीसों का बेशक ना पता हो लेकिन कहानियों का सारा पता है वो कहानियाँ जो सीखी हैं वही सुनाते हैं तो उसी से अपना इनका जो है ना रोज़ी चलती है तो दीन को इन्होंने बदनाम कर दिया कहानियाँ सुना के बाकी आप अपनी राय दें कमेंट्स में आप इनके बारे में क्या कहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।